السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے آج اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے منع کیا ہے، جبکہ آئی ایم ایف کے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حکومت غریب عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالے گی۔ پی ٹی آئی کے پاس اب اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا ماں سوائے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں۔ آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ سخت کنڈیشنز رکھی، فرنٹ لوڈ کر دی کہ ہم پیسے ہی نہیں دیں گے جب تک آپ یہ کنڈیشنز پوری نہیں کریں گے۔ عمران خان نے بڑی دلیری سے یہ فیصلے کیے جو سخت فیصلے تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے نو انکریز ان ٹیرف، دیر ول بی نو انکریز ان ٹیرف، اور یہ ہم نے آئی ایم ایف کو بھی کہا ہے کہ اس وقت ہم اپنے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اب حکومت اور آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں، گزشتہ روز قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے اس کے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے مذاکرات مثبت رہے ہیں اور حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ رہے گی۔ روزنامہ ڈان کی خبر کے مطابق ان کا اس جو بریفنگ تھی اس میں یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے بھی اس معاملے پر لچک دکھانے کا اشارہ دیا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ روزنامہ دنیا اور روزنامہ ایکسپریس کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ میثاق معیشت پر بات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اب میثاق معیشت پر پہلے اپوزیشن بھی حکومت کو پیشکش کر دیا اور اسمبلی کے فلور پر یہی بات اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی کر چکے ہیں۔ جہاں پر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں۔ 3-4 پرائورٹی سبجیکٹس ہیں جس پہ اپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں اس بات کا۔ اکنامک پالیسی پہ ہم آگے چلنے کی بات کر لیتے ہیں۔ معیشت جو کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، کیا اس پر ایسا ہونا ممکن ہے؟ اور بہت ہی عام سوال جو کہ چیلنج بھی ہے پاکستان کے لیے، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں۔ گزشتہ روز آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مالیاتی پیکج پر پاکستان کے ساتھ کھلی اور تعمیری بات چیت کر رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حالیہ مشن ان بحثوں کو مکمل نہیں کر سکا، لیکن ہم حکام کے ساتھ پوری طرح مصروف عمل ہیں، جس کا مقصد اگلے دور میں بات چیت کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اصلاحات پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا حکومت پاکستان ایسا کر سکے گی اور کیا اپوزیشن یہ جو معیشت والا معاملہ ہے اس پر حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں؟ دوسری طرف اسی طرح کا ایک اور معاملہ جو کہ پاکستان کے پارلیمان کے لیے وہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور ان معاملات پر قانون سازی کرنا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کا نام گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ آج کی اہم خبر تھی، اگرچہ صدر ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کی پیشکش کو پاکستان کی جو پیش رفت ہے اسے قابل ستائش قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ ایکشن پلان کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پاکستان مانیٹرنگ لسٹ میں ہی رہے گا اور آئندہ سال جون میں دوبارہ بات ہوگی۔ کلبھوشن کے حوالے سے بل پر اپوزیشن نے مخالفت کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی نے تو اس کی مخالفت کا واضح طور پر جو ہے وہ کہہ دیا ہے، لیکن قومی سلامتی کے معاملات پر قانون سازی یہ بھی اہم چیلنج ہے۔ اس پر اتفاق رائے جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پر بھی پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو مہمان موجود ہوں گے میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ سینیٹر اون عباس صاحب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ نہال صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور پلوشا خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ میں ڈیبیٹ کا آغاز اون عباس صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے ایف اے ٹی ایف والا جو معاملہ ہے اس پر ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں۔ کیا سمجھ آتی ہے کیوں پاکستان جو ہے وہ باوجود اس کے کہ آپ کی حکومت کی بڑی کوشش ہے، کیوں گرے لسٹ سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان صاحب اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو 2017-18 میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت 85 کے قریب ٹوٹل شیکیں تھیں جو فیٹف کی تھیں، جو اعتراضات یا تفصیلات جن کو، پھر اینڈ پہ جب سکرول ڈاؤن ہوا تو پھر واپس آگے 27 پہ آ گئی تھی۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سالوں میں ملک بہت سارے ایشوز میں رہا۔ افغانستان خاص طور پہ 2001 کے بعد جب افغان وار سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد چیزیں بہت کمپلیکیٹ ہو گئیں۔ ہنڈی واز ون آف دا ایشوز جو کمپلیکیٹڈ تھا۔ ہماری جو کلعدم تنظیمیں تھیں ان کو جو فنڈنگ آ رہی تھی
مختلف ممالک سے، وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اور اس کے اوپر کوئی کنٹرولز نہیں تھے. آپ دیکھیے کہ اس سال ہماری ریمیٹنس بڑھنے کی بہت ہی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہنڈی کے اوپر اور بہت ساری ایسی جو پیسے جو آتے جس کا کوئی ایسا ٹریک ڈاؤن نہیں تھا ان کو کرب کرنا تھا. تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول ضرور کیا لیکن کچھ نہ کچھ رہ گیا. رہنے کی جو مین وجوہات تھی آف کورس وہ یہ تھا کہ ان کا تھا کہ جو آپ کے پاس کمانڈرز ہیں یا جو آپ کے پاس کالعدم تنظیموں کے جو لیڈرز ہیں آپ ان کو سزائیں دیں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو عدالتوں میں ہیں. اچھا ایک چیز. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو آپ کے نمبر آف کیسز ہیں ایف آئی اے کے اگینسٹ منی چینجرز جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن پروسیکیوشن نہیں ہے, ان کے خلاف سزائیں نہیں ہو رہی. اب یہ وہ چیزیں جو عدالتوں میں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا جی آپ نے 100 کیس بنا دیے, گڈ انف, لیکن صرف 10 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, 90 لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا جی اس کا مطلب آپ کی پروسیکیوشن ہے تو ان کو سزا نہیں ہو رہی. سو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعتراضات جو ہمارے کنٹرول سے باہر وہ ہم سے پاکستان بڑا ہوپ فل تھا, آپ کی حکومت بڑی ہوپ فل تھی کہ اس مرتبہ شاید ہم اس لسٹ سے باہر آنے میں کامیاب ہو جائیں. میں نے آپ کو بتاؤں کہ آخر میں رہ صرف ایک چیز ہی پروسیکیوشن کا مین رہ گیا تھا. ایک کالعدم تنظیموں کے جو لیڈران ہیں ان کی سزائیں نمبر 1 اور نمبر 2 آپ کی ایف آئی اے نے جو کیسز بنائے اس کی پروسیکیوشن وہ یقیناً ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. لیکن ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے, بٹ وی ہیو کم اے ویری لانگ وے کہ جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا. اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, ساری چیزیں ایز پر بک نہیں جاتی. ہمارا 1 سال سے جو سچویشن پاکستان کی رہی ہے, بھارت کے ساتھ ہمارا جو معاملات رہے ہیں اور انڈیا نے جس قسم کی انفلوئنس کر رہا ہے وہاں پہ فیٹف میں, پھر آپ نے جو فرانس کے حوالے سے ہمارا تھوڑا سا ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا ایلیمنٹ رہا ہے 6 مہینے پہلے. سو یورپین کنٹریز نے جس قسم کا وہاں پہ لی, پھر پاکستان پرائم منسٹر نے جو افغانستان پہ اپنا اسٹانس لے لیا ہے وہ بھی تھوڑا نہ تھوڑا یہ سیاسی معاملہ بھی ہے, پولیٹیکل انفلوئنس. obviously وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پولیٹیکل موومنٹس ہیں. انٹرنیشنل ادارے کبھی بھی بائی بک 2+2 پہ نہیں چلا کرتے. اس کے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب جب آپ ایک سٹانس لیتے ہیں ایگوسٹ ہے کہ جی ہم نے افغانستان اڈے نہیں دینے, تو اس کے ریپلیکیشن کہیں نہ کہیں تو آپ کو آئیں گے. بٹ آئی ایم شیور جو نیکسٹ ریویو اجلاس ہوگا ہم اس پہ نکل, لیکن گرے میں رہنا ہماری نقصان دہ نہیں ہے. بلیک میں جانا نقصان دہ ضرور تھا. انشاءاللہ ود دی پیس ٹائم سلولی اسٹڈی ہم اپنے پاتھ پہ چلیں گے اینڈ نیکسٹ ایئر پروبیبلی ہم واپس آ جائیں گے ٹریک پہ. نہال ہاشمی صاحب, یہ جو آج ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے, اس کو آپ اور خاص طور پر جو ہماری پروگریس ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھائی اون عباس صاحب کے بہت ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ اگر دیکھیں یہ ایف اے ٹی ایف جو ہے یہ سب سے پہلے تو اس کے امپلیکیشن جو ہے وہ امریکہ پہ ہونا چاہیے, ان سارے ملکوں پہ ہونا چاہیے جو لوگ اپنی اپنی پراکسی وار کے لیے, آپ 79 سے اٹھا کے دیکھ لیں, مختلف خطے میں دنیا کے اپنے ایجنٹ تیار کیا اور ان کو اسی طرح سے ایڈ کرتے رہے, اور اسے اب ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان ملکوں کے خلاف. اور کب سے شروع ہوا؟ جب محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جو فائنینشیل اسسٹنس امریکہ یا یورپ یا کہیں سے بھی پاکستان کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے ہو رہا تھا اس کو ہمیں روکنا ہے. تو آپ نے دیکھا پھر کیا کیا ان یہ اغیار کے لوگوں نے کہ نواز شریف کو ہی پاناما کے نام سے اس ملک سے بے دخل کر دیا. اب آئے جو بات ابھی انہوں نے کی ہے, ان کو ادراک ہو جانا چاہیے تھا جب فرانس کا معاملہ تھا, عمران خان صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم فرانس بھی قائل ہیں کہ جو پاناما تھا یہ انٹرنیشنل کنسپیریسی تھا. آپ obviously یہ چائنا کے بھی خلاف تھا, ٹرکی کے بھی خلاف تھا, رشیا کے بھی خلاف تھا, اور اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں تھا. اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں ادراک ہونا چاہیے دور کا خارجہ میں, ہمیں اپنے اندرونی حالات کو ایسے ہم نے نہیں, ہمیں یہ بات ٹھیک ہے کہ فرانس ایک سٹانس لیے کھڑا ہے اور انڈیا اس کے پشت پہ کھڑا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں فرانس کو اس غلط طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے ملک کو ان آرڈر رکھنا چاہیے تھا. ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ پہ ایک ریزولوشن لے کے آئیں گے. ہمیں اپنے لوگ کو پرووک نہیں کرنا چاہیے. آج بھی میں کہتا ہوں یہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں, یہ پی ایم ایل این, پی 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 یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے. یہ معاملہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ہے, یہ معاملہ پاکستان کی ترقی کا ہے. ہمیں اس میں اپنے دفاعی اداروں کو بھی آن بورڈ لینا ہے, ہمیں اپنے انٹیلیجنس اداروں کو بھی آن بورڈ لینا ہے, ہمیں اپنے دیگر اداروں کو بھی آن بورڈ لینا اور دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو تخریب کاری باہر سے پیسہ بھی وہ دیتے ہیں, فنڈنگ بھی وہ کر رہے ہیں, اپنے آلائے کاروں کو بھیج رہے ہیں اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں.
تو اس پہ ہمارے جو لوگ جب جاتے ہیں دیکھیے میٹنگ میں اگر دیکھیں یہ جہاں تک انٹرنیشنل لا کا معاملہ ہے جو قوانین میں تبدیلیاں جن کے حوالے سے کہا جاتا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پر ہماری ظاہری بات ہے وہ قانون تو ہماری پارلیمان میں بنانے ہیں. اب پارلیمان کے اندر ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے قوانین آئے ہیں وہ متنازع ہوئے. کچھ ہم نے دیکھا تھا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جو قوانین کہے تھے ان کے حوالے سے جب قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر آئی تو اپوزیشن کی جماعتوں کی مخالفت تھی. کیا اس پر پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا اس پر اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ اکٹھے ہو کر چلا جائے, اور پھر کیا اس کے لیے کوئی میکنزم بن سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری پارلیمان کے اندر جو بھی چیز جاتی ہے وہ متنازع ہو جاتی ہے, وہ بہت پولیٹیکل ہو سکتی ہے اور ہو نہیں سکتی. ہونا پڑے گا پاکستان کے خاطر, اس کی دفاع کے خاطر, اس کی سلامتی کے خاطر, مگر پری کنڈیشنز یہ ہے کہ یہ آرڈیننس لانا بند کر دیں ایوان صدر سے. پری کنڈیشن یہ ہے کہ پارلیمانی جو لیڈرز ہیں, جو قائد حزب اختلاف ہیں, ان کو ڈیو رسپیکٹ اور ان کو کانفیڈنس ملے. پری ریکوزٹ یہ ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے اس کو فعال کیا جائے. پری ریکوزٹ یہ ہے کہ سب کو پاکستان کا اتنا ہی وفادار اور خیر خواہ سمجھا جائے جتنا گورنمنٹ اپنے آپ کو سمجھتی ہے. تو یہ مسئلے انشاءاللہ ضرور حل ہو سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر سے بیٹھ کے ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس میں اینگلنگ کریں گے, اگر آپ قومی سلامتی سے ہٹ کر کے اپنی پارٹی اور اپنے ذات کے ارد گرد گھومیں گے تو پھر جو اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس اینگلنگ کو وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ شاطر کانہ چال چلا گیا ہے. تو دیکھیے کمیٹی اگر بیٹھتی ہے اور وہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, سیر حاصل ڈیبیٹ ہوتی ہے, سب کو منایا جا سکتا ہے, سب کو رائے دینے کا حق دیا جا سکتا ہے, تو اٹ از پاسبل فار دا سیک آف پاکستان. مگر اس میں گورنمنٹ کو سب سے پہلے سنجیدہ ہونا ہوگا. ہمیں سنجیدگی سے اس چیز کو آگے لانا ہے. اس سازش کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اغیار پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, اس کے سلامتی کے خلاف کر رہے ہیں, اس کے دفاع کے خلاف کر رہے ہیں. ہمیں اس پہ مل کے بیٹھنا ہوگا. اور لیڈ کون کرے گا؟ گورنمنٹ. اچھا, آپ کا خیال ہے گورنمنٹ لیڈ کرے گی. لیکن میں پلوش شاہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی جوائن کیا ہے. میں پلوش شاہ صاحبہ سے پوچھ لیتا. دیکھیں یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اصلاحات کی بات ہوئی یا FATF کی قانون سازی کی بات ہوئی تو حکومت کی طرف سے کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا گیا کہ اپوزیشن اس پر جو ہے وہ NRO مانگنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے. یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں, ہماری پارلیمان کے اندر بھی آتے ہیں. یہ قومی سلامتی کے معاملات پر پلوش شاہ صاحبہ اتفاق رائے کا کیا کوئی طریقہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ نکال سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رحمان, آپ نے مجھے آج موقع دیا. بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جو کہ آج ہی پیدا ہوئی ہے, یا اس سے پہلے اس ملک میں قومی سلامتی کے معاملات پیدا نہیں ہوئے. یا آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پھر کچھ عرصے تک جب نون لیگ کی حکومت آئی, تو ایک بہت بڑا اس ملک میں بڑا آرگنائزڈ قسم کی جو ہے دہشت گردی جو تھی وہ جاری تھی. اور ایسے چند دن بھی نہیں گزرتے تھے جب بڑے بڑے دھماکے جو ہیں وہ نہیں ہوتے تھے, اور اس میں کئی سو جانیں جو ہیں وہ جاتی تھیں. تو اس زمانے میں بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز جو تھے وہ ایسے ہی تھے, لیکن اس زمانے میں بھی اکٹھے بیٹھ کے ان معاملات کا حل نکالا گیا. اب جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سوات آپریشن ہوا تھا, 40 لاکھ بندہ ڈسپلیس ہوا تھا, 30-40 لاکھ, اور وہ اپنے گھروں سے آئے, وہاں صفایا کیا گیا, اور ایک جنگ کی کیفیت تھی. ہم یہ کہتے تھے آپ کے ساتھ بھی ہر جگہ کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے, اور واقعی ہی پاکستان اس وقت حالت جنگ میں تھا, اور اس سے پاکستان نکلا. اور ہماری بھی ایک الائنس کی حکومت تھی, کوئی ایسی میجورٹی نہیں تھی, لیکن سب کو عزت کے ساتھ بٹھایا گیا, اور سب نے جو ہے سب کو یہ سمجھ ہے کہ جو معاملات قومی سلامتی کے ہوتے ہیں ان پر جو ذاتی مفاد ہوتا ہے, پولیٹیکل پیٹی پالیٹکس کو جو ہے وہ قربان کیا جاتا ہے. ابھی بھی جب اس حکومت میں بھی کشمیر, یہ جو ابھی ہمارا انڈیا سے سٹینڈ آف ہوا تھا اور ہمارے بارڈرز پہ انڈیا نے میزائل نصب کر دیے تھے, اور ہمارے کئی شہر جو آپ کو ہمیں پتہ ہے نشانے پہ تھے. تو اس وقت بھی پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چیف آف دی آرمی سٹاف بھی آئے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ گئیں, اپنی جو ان کے اختلافات ہیں
वज़ीर आज़म के साथ या जो भी एक ताल्लुकात में एक बहुत रंजिश है, उसके बावजूद गए, गालियों के बावजूद गए, सब गए, जरदारी साहब गए, नून गई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ गई, और उन्होंने उस वक्त इस पर कोई एतराज़ नहीं किया कि इमरान खान साहब इसको लीड करें या चेयर करें। लेकिन खान साहब नहीं आए, आपको याद होगा। फिर कश्मीर पे अभी देखिए, खैर ये तो एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौक़िफ़ है, उस पर भी वो नहीं आए। लेकिन अब ये हुकूमत की एक जिम्मेदारी होती है, राइट फ्रॉम बजट डिबेट्स जो आपने देखा हुआ नेशनल असेंबली में, तो ये माहौल को ठंडा रखना और ऐसे मामलात पे इत्तफाक राय पैदा करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। अब अगर वो आपने खुद ही कह दिया कि हर बात को NRO से जोड़ दिया जाए, तो फिर देखिए अगर मामलात ख़राब होंगे तो सबसे बड़ा जो स्टेक है इस वक्त, पाकिस्तान का स्टेक तो हम सबका है, लेकिन सबसे बड़ा तो हुकूमत को मसला आएगा, क्योंकि मामलात को कंट्रोल करना जो है वो फिर इनकी जिम्मेदारी है। और जब ये इतने बड़ा देखिए जो भी सबसे बड़ा स्टेक जो है वो तो रियासत का है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी मेरी तरह गुजारिश जरा सुनिएगा। अब इसी तरह मामला, अब एक और इशू है जिसमें हुकूमत ये कहती है कि कुलभूषण के हवाले से हम एक बिल लेकर आते हैं, और वो बिल क्यों लाना इस वजह से जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो है वो जजमेंट है, उस पर अब अपोजिशन, आपने भी मुखालफत का जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो ऐलान किया। तो ये क्या मैकेनिज्म क्या हो सकता है, और आप फिर इस तरह के मामलात पर उस बिल की मुखालफत जो है वो क्यों करें, जबकि हुकूमत ये कहती है कि वो ICJ के लिए जो है वो हम लेकर आ रहे हैं? देखिए जी, उसमें जहाँ तक मुझे समझ है कि वो राइट ऑफ अपील का मामला है, और राइट ऑफ अपील जो है ऑलरेडी उसकी अपील लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो राइट ऑफ अपील का जो इशू है जिस पे IHC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको कहा, ICJ ने, वो मामला हम समझते हैं कि उसको इस तरीके से टैकल नहीं किया जाए। आपको याद होगा जब ये आया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये बिल खामोशी से रात के अंधेरे में आया था, तो हमने उस वक़्त भी इस पे ये आवाज़ उठाई थी। ये मामलात वो हैं कि अगर इसमें पाकिस्तान के लिए कोई मसाइल हैं तो फिर आप वो बंद कमरे में बैठकर डिस्कशन होनी चाहिए। हमने अभी भी इस सेशन के दौरान, जो बजट का सेशन था, उसमें हमने डिमांड किया है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि अफ़गानिस्तान में जो हर घंटे के हिसाब से हालात और मामलात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, और यहाँ हम जो अपना एक मौक़िफ़ लेके बैठे हैं और बज़ाहिर हम इन चीज़ों से बेबहरा हैं, और उसका जो ब्लो बैक आपने देखा है, जो हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हुआ, उसके थोड़े दिनों बाद ही ये आपके ऊपर FATF का बॉम्ब शेल गिर गया। अब बात यह है कि भारत कोई दुश्मन है, या मोदी क्या नहीं कर सकता, या मोदी ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, आपने एक रेजोल्यूशन पास कर लिया, इससे कुछ नहीं होता। आपको बैठकर सर जोड़कर इस पर एक कौमी जो है रिस्पांस देना पड़ेगा, और ये नहीं होगा कि ये खड़े होकर कहीं NRO मांग रहे हैं, हम अपना अलग जो है वो असेंबली में, ईवानों में, सेनेट में झगड़े हो रहे हों, ऐसा नहीं होगा। उससे कोई मुल्क जो है उस पर कोई असर, जब तक आप इकट्ठे यक ज़बान एक जगह से खड़े होकर तमाम लीडर्स, उसमें आपको मियां नवाज शरीफ को हजम करना पड़ेगा, आसिफ अली जरदारी साहब को हजम करना पड़ेगा, मौलाना फजल रहमान साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको असफंदियार वली को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो हकीकतें हैं। ये नहीं होगा कि फिर हम ऐसे आम बात ये है कि आप अपनी सियासत में क्या हम ये लकीर खींच सकते हैं कि कौन से मामलात जो है, ठीक है, क्या हमारी सियासत में ये लकीर खींची जा सकती है कि जहां पर ये कौमी सलामती के मामलात को हम अलग करते हैं, और अपनी सियासत को, जो आम सियासत के जो इश्यूज होते हैं उनको जो है वो अलग करें? मैं ऑन अब्बास पे पूछूंगा, और फिर जो मिसाक मैशत वाला ये हमेशा से लकीर खींची। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी FATF की जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी है, उस पर अपोजिशन की कुछ तनकीद भी है, लेकिन एक और अहम सवाल जो आज प्रोग्राम में जिस पर बात करनी है वो मैशत वाला है। उस पर जाने से पहले जो है वो मैं ऑन अब्बास साहब जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो दोनों तरफ से ये इल्ज़ाम है कि ये जो कौमी सलामती के मामलात भी हैं, या जब इन पर भी कानून साजी के इशू आते हैं तो गवर्नमेंट इसको कॉन्ट्रोवर्शियल जो है वो कर देती है। क्या ये लकीर हमारी सियासत के अंदर जो वो खींची जा सकती है कि ये कौमी सलामती के मामलात हैं, इन पर हम सियासी जमातें, हम सियासत उस तरह की नहीं करेंगे, लेकिन बाकी इश्यूज पे ठीक है, वो चलता रहता है?
देखिए, जो इर्तिका का अमल है ना, वो अब जारी हो चुका है। आई थिंक हम दोनों अपनी गलतियों से, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। अब जो कलभूषण का इशू है, इसमें अगर ब्लेम गेम में चले जाएं तो मैं कह सकता हूं कि ये तो नून लीग की गवर्नमेंट का मैस क्रिएट किया हुआ है। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस वक्त जाके अपनी तरफ से अपनी पटिशन दाखिल ना करते तो आपने उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना था। हमने वहां जाके, जैसे ही इंडियंस ने वहां जाके फाइल किया, हमने भी फाइल कर दी, हम भी पार्टी बनना चाहते हैं। जैसे हम पार्टी बने, उन्होंने कहा जी फेयर इनफ, आप इस तरह करें, पहले उसकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करें और काउंसलर एक्सेस दे दें उसको। अब काउंसलर एक्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमें जब कहा, अब ऑब्वियसली उसकी पार्लियामेंट की अप्रूवल बनती है। एक शख्स को डेथ सेंटेंस हुआ है, आपने उसको काउंसलर एक्सेस देना है। एज पर लॉ एसपीएनएच में आप काउंसिल एक्सेस नहीं दे सकते। कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाते हैं? अब देखें, कश्मीर का इलेक्शन भी आ रहा है, अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि कश्मीर आपको याद है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट क्या दी थी 2020 में? ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दी? उन्होंने कहा जब हम होते थे तो उस वक्त आप ये कहा करते थे कि जी आपने इंडिया से कोई फायदा लिया है। अब क्योंकि कलभूषण को आपने काउंसिलर एक्सेस देना है, आप बताएं आपने उनसे क्या फायदा लिया है? इसको सियासत ही कहते हैं। तो सियासत बराए सियासत बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे इश्यूज है जो कि नेचुरल होते हैं, जिसमें हमारा, अब फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट बिल, अगर इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है तो वो तो ये मुस्लिम लीग नून भी लेके आई थी, पीपल्स पार्टी उसका पार्ट थी। जब हम लेके आए तो हमें शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया, नहीं जी मशीनें नहीं एक्सेप्ट, नहीं जी हमें ओवरसीज पाकिस्तान राइट ही देना। सो हर चीज में उस सियासत का एंगलिंग ऑटोमेटिकली निकल आता है। आई थिंक हमें अपने कद से ऊपर सोचना चाहिए। नेशनल जो हमारी एक इंपॉर्टेंट जो इश्यूज है ना, उनके ऊपर हमें सबको इकट्ठे होकर चलना चाहिए। कुलभूषण का एक इशू है जिसपे सारे इकट्ठे हो सकते हैं। ये कोई मेरा तो नहीं इशू, उसने कोई मेरी एस्पिनाज तो नहीं की ना, उसने पूरे पाकिस्तान, एक नेवी का ऑफिसर, इंडियन नेवी का ऑफिसर पकड़ा गया है, उसको डेथ सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक्सेप्ट किया, हमें उसकी प्ली लेने की। ये जब इश्यूज पार्लियामान के अंदर जाते हैं, पार्लियामान से बाहर ये इतने पॉलिटिकल नहीं होते, सब इकट्ठे होते हैं इस पर, लेकिन जब ये इश्यूज पार्लियामान के अंदर जाते हैं तो तब पॉलिटिकल भी हो जाते हैं और कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं। मगर परवेज शाह साहबा, अब एक इशू जो कि इकोनॉमी से है, अब ये जिस तरह से हमारा ये फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसी तरह से इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तजवीज़ थी जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है वो जिक्र किया था, वो था मिसाक मैशत वाला। गुज़िश्ता रोज जो वजीर खजाना है, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में कहा है कि मैं अपोजिशन से बातचीत करने के लिए तैयार हूं मिसाक मैशत पर। तो क्या हुकूमत से इस पर जो है वो कोई बात हो सकती है? पीपल्स पार्टी को बात कर सकती है? देखिए, जिस तक कि आप बात करें और आज इसमें जैसे कहते हैं बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। अब 3 साल होने को आए हैं और वो 3 साल कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। उस 3 साल में सिर्फ और सिर्फ जो कुछ एतमाद साजी हो सकती थी इन मामलात पे, वो उसको जो है नुकसान ही पहुंचा है। उसमें मैं नहीं समझती कि हम किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां हम ये कह सकें कि हम इनके साथ बैठकर कहीं ऐसी कोई बात हो सकती है। देखिए, बात ये हुकूमत की तरफ से एक माहौल बनता है, और जो हुकूमत होती है, हमेशा हम भी रहे हैं, एक मैंने भी देखी है अपनी पार्टी की, माहौल को ठंडा रखा जाता है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि किसी तौर भी माहौल गर्म ना हो। मैंने पहली दफ़ा देखा, ये तो ऑपोजिशन का एक स्टैंस है कि माहौल गर्म होए, लेकिन हुकूमत तो आग पे जो है वो पानी डालती है, तेल नहीं डालती। पहली दफ़ा मैंने देखा और हम सब ने देखा कि जो पार्लियामेंट में बजट पर इन्होंने अपने ही बजट स्पीचेस उठा के मारी। अगर इश्तियाल अंगेजी हो भी तो भी जो अक्लमंद हुकूमतें हैं वो नहीं इश्तियाल में आती और वो मामलात को जिस हद तक ठंडा रख सकें रखती हैं। बात यह है कि अब जो ये 3 साल का अरसा है, इसमें तकरीबन हर लीडर जो है उसको पकड़ा गया। एक चोर डाकू की गर्दान आज तक और NRO की गर्दान जो है वो आज तक जो है जारी और सारी है। तो लिहाजा अगर कल को कहीं बैठे भी तो फिर अगले घंटे एक स्टेटमेंट आएगा कि ये बैठे इसलिए थे कि ये हमसे NRO चाहते थे। लिहाजा अब मैं समझती हूँ कि जहाँ मामलात आ खड़े हुए हैं, इस वक्त भी एक आटे का बहरान, एक तेल गैस का और बिजली का बहरान जो है वो सामने खड़ा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, और महंगाई का तूफान सामने खड़ा है। पेट्रोल बढ़ गया और लेवी टैक्सेस लग रहे हैं और बजट पास होने से पहले ही बढ़ गया है। लिहाजा इस मौके पे मैं समझती हूँ
کہ یہ جو بھی ان کی عقل اور سمجھ ہے اور جس کی بیسس پر یہ آئے تھے کہ 200 ماہرین جو خان صاحب کہتے تھے چاہیے اس ملک کو تمام گرداب سے نکالنے کے لیے، اور اب وہ 200 کے جب حکومت میں آئے تو 200 کے بجائے 20 بندہ نہ نکلے، اور وزیر خزانہ بھی آپ نے ادھر ادھر سے ہمارے مانگے تانگے کے، تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اب یہ خود ہی بہتر جس طرح سمجھتے ہیں اب یہ لے کے چلیں، اور یہ جو بوجھ ہے اپنی سلیب تو سب کو خود اٹھانی پڑتی ہے، تو اب جو سلیب ہے نا یہ کافی بھاری ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہ سلیب اپنے کندھے پہ رکھیں، اس کو محسوس کریں، اس کا احساس کریں، اور اس سلیب کا بھی احساس کریں کہ جو لوگوں کے کندھوں پہ نہیں ہوگا اس کے اندر. آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ اپوزیشن کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اس چیز کے اندر؟ دیکھیے اپوزیشن کا انٹرسٹ تو پہلے نہیں، انٹرسٹ کا بات میں نے نہیں، آپ سے میں نے انٹرسٹ نہیں کہا، اپوزیشن کا انٹرسٹ تھا تو اتنے گندے ماحول کے باوجود پہلے سیشن میں سب نے آفر کی تھی ایک بڑی کھلے دل کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ اب جو ہے معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ اب اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. اب چونکہ جنہوں نے خراب کیے ہیں وہ ٹھیک کریں. اب جس نہج پہ یہ معیشت آئی ہوئی ہے یا جو ہمارے فورن پالیسی کے، اس میں فوکس ان کا تمام تر اب ان پہ ہونا چاہیے. اب اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو، اس کے کپڑے چھوٹے ہیں اس کے کپڑے لمبے ہیں، یہ ان باتوں سے نکل جائیں. یہ کوئی معاملات نہیں، اس وقت ملکی معاملات آپ کے بارڈر پہ ہیں، اس طرف سے بھارت ہے اس طرف سے افغانستان ہے، ادھر نظر رکھیں، اور جو اندر آپ کے حالات جو بل رہے ہیں اس پہ نظر رکھیں، عام عوام پہ نظر رکھیں، اور جو ایک سیکیورٹی سچویشن تیزی سے بڑھ رہی ہے ہمیں نگلنے کے لیے اس پہ نظر رکھیں اور اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. ایک منٹ آتا ہوں، اس میں آپ کو جس سے بھی مدد لینی میں نہال ہاشمی صاحب، چاہے میاں صاحب سے لینی پڑے، زرداری صاحب سے بات کرنی پڑے، اس میں آپ کی انا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نہال ہاشمی صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بٹ بریک کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں، کیونکہ جس طرح FATF ہے پاکستان کے، اسی طرح سے فائنینشیل معاملات جو ہے وہ IMF کے ساتھ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور پاکستان کو پیسے چاہیے آگے جو ہے وہ بجٹ، وہ ظاہری بات ہے گروتھ بجٹ ہے، تو اس کو جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، تو کیا اپوزیشن اس پر جو ہے وہ کوئی تعاون کر سکتی ہے، کوئی مساق معیشت پر بات ہو سکتی ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جی نہال ہاشمی صاحب، یہ سب سے بڑا چیلنج معیشت ہے، اور معیشت میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات لگتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے خراب ہے، آپ کی وجہ سے بھی خراب ہے. شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ پیشکش کی، اور ابھی بھی انہوں نے ریسنٹلی بھی ویسے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ میں گھٹنے بھی پکڑنے کو تیار ہوں اگر ملک چلانے کی جو ہے وہ بات ہو. کیا کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا میثاق ہو سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معیشت کے اوپر؟ رحمان دیکھیں، PTI اور گورنمنٹ مخالفت میں ہم ملک کی مخالفت نہیں کر سکتے. ہمیں سب سے زیادہ عزیز اپنا ملک ہے، اس کی سلامتی ہے، تو ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں. اگر ہم اپنے بیرون ملک لوگوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں جو پاکستان کے در پہ ہیں، تو ہم اپنے لوگوں سے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں پاکستان کے خاطر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مڈل ایسٹ کرائسس ہوا اور پاکستانی ٹروپ بھیجنا تھا تو محمد نواز شریف صاحب نے جوائنٹ پارلیمنٹ بلایا، ہم بھی اس میں تھے، اور وہ بیٹھے رہے، اور ایک ایک شخص، ایک ایک پارلیمنٹرین کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ آئیں، اپنی بات کریں، اپنے تجاوزات پیش کریں. ہم نے، اور دیکھیں ابھی پلوشہ بی بی بھی کہہ رہی تھی، APS کا واقعہ ہوا، اس میں بھی سب کو ساتھ بلا کے بیٹھایا گیا اور کہا گیا کہ نہیں یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. مگر بدقسمتی سے جو اوصاف میاں محمد نواز شریف میں بحیثیت لیڈر آف دا ہاؤس تھا، وہ آج عمران خان صاحب میں دور دور نہیں ہے. کبھی بھی نواز شریف صاحب نے اوئے توئے کر کے بات نہیں کیا، عزت و احترام سے عمران خان صاحب کو ساتھ بیٹھاتے رہے. قوم کا مسئلہ تھا. پلوشہ نے ٹھیک کہا، جب 2008 میں سوات کا معاملہ تھا تو ہم سارے قوم جوڑ کے بیٹھے تھے اور اس پہ ہم نے قابو پایا تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا. دیکھیں ہم یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہر دور میں IMF کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے، مگر یہ کریڈٹ اسحاق ڈار صاحب کو آپ کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کمپلیشن کیا تھا. کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں تھا جو کمپلیٹ ہوا تھا ماں سوائے ڈار صاحب کے، اور اس کے بعد ہم نے IMF کو خداحافظ کہہ دیا. ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم کسی کے پاس کشکول لے کے نہیں جائیں گے، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم قوم سے سچ اور جھوٹ کے، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم یو ٹرن نہیں لیں گے. مگر آج حکمرانی کا فقدان ہے. آپ افغان ایشو کو دیکھیں، 60,000 ہمارے فوجی اور سویلین ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے قربان ہوئے. آج بھی بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں مگر ادراک نہیں. آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں، جس سے
آج ہم امریکہ سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کا ڈائریکٹر ہم سے کیوں نہیں ملا, آج ہم سے بائیڈن کیوں نہیں مل رہا ہے. ہمارا کردار جو خارجہ کا تھا وہ ہم نے رد کر دیا, ہم نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ ورنیبل کر دیا, کیونکہ اگر ملک کی سلامتی مضبوط ہوتی ہے, انٹرنل طور پہ ہم مضبوط ہوتے ہیں, معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں, تو ہم اقتصادی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. تو ہم ایکسٹرنلی یہی سوچ کر کے محمد نواز شریف نے سی پیک کرایا تھا. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ کیا ابھی حکومت سے کیا ہماری سیاسی جماعتیں یہ کر سکتی ہیں کہ اکٹھی بیٹھ جائیں اور جو معاشی اہداف ہیں یا ڈیولپمنٹ کے جو اہداف ہیں اس پر کوئی ایک معاہدہ کر لیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتی, چاہے وہ سی پیک ہو یا کوئی اور ڈیولپمنٹ کا بھی کام ہو تو وہ بھی کنٹروورشل ہو جاتا ہے, وہ بھی سیاسی ہو جاتا ہے, اور معیشت کے حوالے سے جو ساری ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ کیا بیٹھا جا سکتا ہے ابھی اس وقت یا نہیں. جو ہاں سب سے پہلے ہم لعنت بھیجتے ہیں این آر او پہ, اور یہ این آر او دینے اور کہنے اور بولنے والوں پہ. جو دیکھیں ہم سے پہلے جن لوگوں نے قربانی دی تو پاکستان بن گیا, اور آج ہم کہیں کسی حد تک پہنچ گیا, سڑکیں بھی بن گئی, ایٹم بم بھی بن گیا, میزائل بھی بن گیا. قوموں نے قربانیاں دی ہیں, ہم پاکستان کی خاطر بیٹھیں گے مگر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے, آئی ایم ایف کا بجٹ پیش نہیں کریں گے. نواز شریف کے دور میں 9 روپے کا بجلی تھا, آج 20 روپے کا بجلی ہے. ہم چنندہ نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, یہ نہ ہو کہ پیپلز پارٹی, کاف لیگ اور مسلم آپ بتائیں اس گورنمنٹ کے پاس اپنا کون سا, سارے کرپٹ ترین لوگ آج اس گورنمنٹ کے وزراء بنے بیٹھے ہیں. جس طرح سے بجٹ کی بحث شروع ہوئی ہے نا, کوئی بجلی چور, کوئی پانی چور, ایک منٹ دیجیے گا ذرا, ایک منٹ دیجیے گا, یہ ذرا میں واپس اس کے اوپر آ جاؤں. آٹا چور, ٹھیک ہے, میں اور عباس صاحب یہ مساق معیشت والا میرا خیال ہے دونوں کا پرویز صاحب نے کہا بہت دیر کر دی آپ نے. اب اگر اس طرح کی جو ہے وہ حکومت کو بات کرتی بھی ہے تو ماحول وہ نہیں رہا, اور ماحول بنانا اگین سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی آتی ہے. اتنی جذباتی ہاشمی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد دل تو میرا بھی کہہ رہا ہے کہ میں سیدھا بات چاہوں اس گارنٹی کے کہ پہلے مریم بی بی جو کہہ رہی ہے اپنی والد کے لیے مجھے گارنٹی دیں کہ جب وہ پاکستان اتریں گے تو ان کو مار دیا نہیں جائے گا, ان کی جان کو حسن. جس شخص کے لیڈر ایسے ہوں کہ اپنی جان کی حفاظت بیٹھ کے اللہ کی بجائے ہم سے مانگ رہے ہوں, وہ اتنے بلند و باغ گفتگو ان کو کرنی ویسے بنتی نہیں ہے. لیکن میں مساق معیشت پہ آ جاتا ہوں, وہ یہ تھا کہ جب بجٹ ہم نے پیش کیا, ہاشمی صاحب لیٹ می فنش, ہاشمی صاحب میں نے آپ کی بات کوئی نہیں کی, آپ نے لعنت تو پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کر دی, اتنے بزرگ سے اس طرح کی گفتگو عجیب سی لگ رہی, لیکن میں نے اچھا ایشو یہ ہے کہ جب بجٹ پیش کیا تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم 700 ارب کے ٹیکس لگائیں گے اور 4.5 روپے یونٹ بجلی کے اوپر ہم بجلی بڑھا دیں گے. وہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں بھی اتنا کوئی زیادہ لیوریج نہیں لیا, آئی ایم ایف نے جو ہمیں پریشرائز کیا ہوا تھا وہ بھی نہیں لیا. تو ہم نے اس کے بعد یہ ہے آپ اپنی تجاویز دیں, اور تجاویز بہت ساری اچھی بھی تھی. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ آپ نے پولٹری کے اوپر جو ٹیکس لگایا وہ مت لگائے, ہم نے وڈرا کر لیا. انہوں نے کہا آپ نے ڈیری فیڈ کے اوپر جو ٹیٹرا پیک ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لگایا مت لگائیں کیونکہ اس سے بچوں کی غذا ڈسٹرب ہوتی, ہم نے وڈرا کر لیا. پازیٹیو چیز ہے, انہوں نے کہا جی ڈیٹرنس ہے, جو گرفتاری والا جو ڈیفالٹر ہے اس کے اوپر آپ ڈالیں, ہم نے کہا اس کو بھی ریویو کر لیتے ہیں. جہاں پازیٹیو چیز ہوگی گورنمنٹ کھلے, یہ ہے مساق اکانومی کے جو اہداف ہیں, کیا ہماری سیاسی جماعتیں مل کر اکٹھے طے کر سکتی ہیں کہ یہ ہماری معیشت کے بغیر 4% ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اور اس پر ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایگری کریں گی. آئی ایم ایف میں جانے کا شوق کس کو ہے, ہم کیوں جائیں گے انٹرنیشنل لینڈر کے پاس, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہمارے ساتھ آئیں, مل کے کام کرتے ہیں, ٹیکس اکانومی بڑھاتے ہیں اپنے لوگ. اب دیکھیں پوری پاکستان میں اگر 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیں گے 22 کروڑ میں سے تو ملک کیسے چلے گا, یہ نہیں چل سکتا. سو ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے اپوزیشن ہمارے ساتھ آئے, ہم اس کو پازیٹیو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل اگر ہم فیٹف ہے یا آئی ایم ایف ہے یا کلبھوشن ہے, کسی انٹرنیشنل ایشوز پہ ان سے بات کریں گے, ہر بات کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے کہ پہلے ہمیں جج کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہیویلی اوپینینیٹڈ ہو جاتے ہیں. اب جو شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ذرا غور سے دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, دوسری طرف ان کا جو اپنا جو یہ بجٹ میں ان کی جو اسپیچ رہے گی, کسی ایک اپوزیشن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا بجٹ بہترین ہے. انہوں نے کہا جی 10% نہیں 20% بڑھا دو جی, اور 20% بڑھانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھا دی جی 400%, اور جی آپ یہ اگر انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھایا تو پروونشل شیئر بھی تو بڑھا ہے. این ایف سی کا شیئر 2700 سے 3400 نہیں گیا سر, پی ایس ڈی پی 600 سے 900 ارب نہیں گیا سر, 260 ارب احساس پہ نہیں دے سر. سکوک بانڈ کی بھی بات ہو رہی ہے, گرین بانڈ کی بات ہو رہی ہے, پانڈا بانڈز کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کو اہداف سیٹ کرنا ہوں گے اگر آپ نے اس ملک کو جو ہے وہ چلانا ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. معیشت آنے والے 5
सालों में, 10 सालों में। मैं जरा एक ब्रेक के बाद जरा इसी पर डिस्कशन जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार तो फिर से खुशामदीद। वक्त का मैं बहस को समेटना है। पलवेशा साहिबा, क्या सियासी जमातें बैठ सकती हैं इस चीज़ पर कि अगले आने वाले 10 साल में को मईशत के अहदाफ, इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं उन पर फैसला कर लें और फिर चाहे आगे जिसकी भी हुकूमत आए वो उस पर कायम रहे? देखिए, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं कि इससे बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं और अपने जो हमारे इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह रहते हैं। इलेक्शन हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, लेकिन इन मामलात पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन बात यह है, देखिए अभी ये ओन अब्बास साहब हमारे साथ सेनेट में, ये एहतराम से बात करें, हम इन्हें एहतराम से जवाब दे रहे हैं। इनसे हमारी ना इमरान खान साहब से और ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हमारी कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है। लेकिन जब आप माहौल में इतना जहर आलूदगी और इतनी जो बदजुबानी डाल देंगे तो फिर एक हद के बाद दूसरी तरफ से भी जाहिर है उसका जवाब आएगा। अब पत्थर वो मारे जो कि खुद पत्थर के घर में रहता है। शीशे के घर में बैठ के पत्थर मारना और लगातार और एक्सपेक्ट नहीं करना कि वापस पत्थर नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। लिहाजा इस माहौल से जहर और आलूदगी को पाक करना हुकूमत का काम है और मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इस किस्म का बहुत बड़ा 180 डिग्री के हिसाब से कोई जो है वो यू टर्न एक्सपेक्ट। मेरे पास टाइम कम है, मैं जरा निहाल हाशमी साहब से भी जरा फाइनल कमेंट ले लूं। निहाल हाशमी साहब, बहुत मुश्किल काम है ये? नहीं, मुश्किल काम नहीं है, ये हमने पहले किया है, मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी भी। एक चीज होता है कॉमन मिनिमम नेशनल एजेंडा। कॉमन मिनिमम नेशनल एजेंडे पे आप बैठे, हर किसी को उतने ही अपने जितना ही बावकार, इज्जतदार, मुहिब वतन, ईमानदार समझे, चीजें हल हो सकती है। ठीक है, ये सर एजेंडा तय किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक्चुअली आप थोड़ा हमारी पोजीशन को भी समझें। हम गवर्नमेंट में हैं और हम आए अकाउंटेबिलिटी के नारे के ऊपर। आप अकाउंटेबिलिटी जब करने जाते हैं, ऑपोजिशन के तमाम लीडरान पे कहीं ना कहीं करप्शन के केसेस आ जाएंगे। जब उनको सेटल करना शुरू कर देते हैं, वहां फिर सेटिंग होना मुश्किल है। सो जैसे बीबी कह रही है कि ठीक है, हम इज्जत वाले उस रास्ते में जरूर है, लेकिन कहीं हमारी कॉम्प्लिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ साहब की बात ले ली जाए कि वो कह रहे हैं कि मैं घुटने पकड़ने की, अब उनके खिलाफ जब 7 अरब का केस आएगा, फिर 25 अरब का दोबारा नया केस आ जाएगा। अब उन्हीं के साथ जब बैठेंगे तो एक डिफरेंट सिचुएशन है। गवर्नमेंट इज इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। उसने अपने एजेंडा भी मूव करना है, उसने क्या इंडिविजुअल्स और पार्टीज को अलग-अलग नहीं किया जा सकता? वही बात जो हाशमी साहब कह रहे हैं कि कॉमन एजेंडा पे बात हो सकती है, लेकिन शख्सियात को हटाना, अकाउंटेबिलिटी और जजमेंट अदालतों का, इदारों का काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम नहीं है अकाउंटेबिलिटी और जजमेंट, ये इदारों का काम है। गवर्नमेंट का काम है लोगों को रिलीफ देना, इकोनॉमी को बेहतर करना, खारजा बेहतर करना, दाखिला बेहतर करना, सीमा बेहतर करना। मिनिमम नेशनल एजेंडा है, इस पर इत्तेफाक हो। और खास तौर पे ये जो एवन फील्ड के केस के लिए आप बर्तानिया जाके वहां मुकदमा दायर कर दें। बर्तानिया में कोई 2 नंबर तरीके